غزہ میں قیام امن کے لیے قائم کیے گئے بورڈ آف پیس کا افتتاحی اجلاس گزشتہ روز منعقد ہوا، جس میں وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے بھی خصوصی طور پر شرکت کی۔ اکتوبر 2025 کے امن معاہدے کے بعد یہ پہلا بڑا سفارتی اجتماع تھا جسے نہ صرف مشرق وسطیٰ بلکہ عالمی سیاست میں بھی غیر معمولی اہمیت دی جا رہی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اتحادی ممالک غزہ کی تعمیر نو کے لیے $7 ارب فراہم کر چکے ہیں، جبکہ امریکہ عالمی تنازعات کے خاتمے اور استحکام کے لیے $10 ارب دینے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ناظرین، اس اجلاس میں پاکستان ایک بار پھر عالمی سفارتی منظرنامے پر پھر نمایاں دکھائی دیا۔ امریکی صدر نے وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کراہتے ہوئے خطے میں پاکستان کے کردار کو اہم قرار دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے پاک بھارت حالیہ کشیدگی کے دوران 11 جنگی طیارے گرائے جانے کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ اپنے خطاب کے دوران صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جہاں امن اور استحکام کی بات کی، وہیں ایران کے حوالے سے سخت موقف بھی اپنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ معاہدہ آسان نہیں ہوگا اور اگر آئندہ 10 دنوں میں پیش رفت نہ ہوئی تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے ناظرین کہ کیا ایک طرف غزہ میں امن کی کوششیں جاری ہیں اور دوسری طرف خطے میں نئی صف بندیاں ہو رہی ہیں؟ کیا مشرق وسطیٰ ایک نئے سفارتی توازن کی طرف بڑھ رہا ہے یا دنیا ایک اور ممکنہ مہاجرائی کے دہانے پر کھڑی ہے؟ اور کیا بورڈ آف پیس واقعی خطے میں دیر پا امن کی بنیاد رکھ پائے گا؟ اس سب پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب، ماہر بین الاقوامی امور ہیں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو یہ غزہ امن بورڈ، واقعی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب غزہ میں، فلسطین میں امن کی طرف یہ واقعی اصلی طور پہ قدم ہو گیا ہے اور اسرائیل ان فیوچر اس چیز کو تسلیم بھی کریں گے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی سیکیورٹی کونسل کچھ نہیں کر سکی۔ دنیا میں کوئی ملک بھی ایسا نہیں ہے جو یونیلیٹرلی کچھ ایسے فیصلے کر سکے اور مجبور کر سکے اسرائیل کو کہ وہ اپنا جو جینوسائیڈ تھا فلسطینیوں کا وہ ختم کرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ اگر بورڈ آف پیس بنا ہے اور اس کی وجہ سے امیڈیٹلی جو فلسطینیوں کی زندگیاں یہ بہتر ہوئی ہیں کہ ان کا جینوسائیڈ رک گیا، لیکن ایکچولی جو کمپلیٹ سیز فائر ہے وہ ہونا ہے اور وہ ہمیں سیز فائر کو امپلیمنٹ ہوتے دیکھنا ہے، کیونکہ ابھی بھی اس نے بہت زیادہ جو فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے رہے ہیں سیز فائر کے بعد۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو بورڈ آف پیس ہے، یہ اس کا کام ظاہری بات ہے ریکنسٹرکشن ہے، ری ڈیولپمنٹ ہے، سیز فائر کو دیکھنا تھا۔ اور اس میں دیکھیں جس طرح کہ کل پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے اس نے اپنا موقف رکھا اور پاکستان نے اپنا موقف بڑا کلیئر رکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جو فلسطین کا مسئلہ جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل ریزولوشنز کے مطابق جو ہے وہ حل کیا جائے، اور جو فلسطینیوں ہیں ان کے لیے جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن ہے اس کی بات کی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ، اور خاص طور پہ جو UN سیکورٹی کونسل کے ریلیونٹ ریزولوشن ہے ان کے مطابق، پاکستان آپ کو پتہ ہے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن کی بات کر رہا ہے۔ پاکستان مسلسل اس چیز کو یہ کہہ رہا ہے کہ جو وہاں پہ جو پاسبل میکسیمم ایکسیس پہنچنی چاہیے ایڈ کی، کیونکہ دیکھیں ایڈ ایجنسیز وہاں پہ سامان نہیں لے کے جا رہی، لیکن یہ بورڈ آف پیس یہ کوشش کر سکتا ہے اور اس کی یہ طاقت ہے، یہ کیپیبلٹی ہے کہ یہ وہاں پہ ری ڈیولپمنٹ بھی کریں گے، ان لوگوں تک ایڈ بھی پہنچائیں گے، تو ایٹ لیسٹ بورڈ آف پیس جو ہے یہ کچھ بہتری جو ہے جو ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ ضرور۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اس سارے عمل میں جو ہم دیکھ رہے تھے، پاکستان ایک بڑے ملک کے طور پر نظر آ رہا تھا سارے عمل میں۔ پاکستان کا اس سارے عمل میں کردار اور پھر جو امریکہ کے ساتھ ہے تعلقات کا، وہ ایک نئی سی جہت ہمیں پچھلے چند دنوں میں نظر آ رہی۔ بورڈ آف پیس میں پاکستان کے کردار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ بورڈ آف پیس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ سارا جو پاسا پلٹا، آپ اگر میں تھوڑا آپ کو زوم آؤٹ کروں اور دکھاؤں پکچر کیا تھی آج سے 2 سال پہلے 3 سال پہلے، تو امریکہ کے اندر پاکستان کی کوئی ریلیونس نہیں تھی۔ امریکی ایڈمنسٹریشن پاکستان کا فون نہیں اٹھاتے تھے اور سمجھا یہ جاتا تھا کہ پاکستان جس نے امریکہ کے ساتھ مل کے دہشت گردی کی جنگ میں اتنی قربانیاں دیں، ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات جو وہ خراب کر دیے گئے۔ جو پچھلی حکومت تھی ہماری، اس نے اپنے پولیٹیکل فائدہ حاصل کرنے کے لیے پاک امریکہ تعلقات کو نقصان پہنچایا۔ لیکن جب جنگ ہوئی، جنگ کے بعد ہم نے جنگ جیتی۔ ٹرمپ آپ کو پتہ روز انڈیا کو یاد کراتے ہیں کہ اتنے جہاز گرے، کل انہوں نے 11 جہاز کہہ دیے، تو وہ بیسیکلی تو دوسرے طریقے سے انسلٹ کر رہے ہوتے ہیں انڈیا کی کہ آپ کے جہاز گرے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہماری ریلیونس ہوئی، ہمیں انگیج کیا گیا دنیا نے۔ امریکہ جو ہے، اب آپ دیکھیں پچھلے کچھ مہینوں کے اندر ہماری 4-5 ملاقاتیں امریکی صدر سے ہو چکی ہیں۔
تو یہ وقت ہوا کرتا تھا کہ 4 4 سال ہمارا فون نہیں اٹھاتے تھے. ایک تو بات یہ ہے. دوسرا انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کے اندر ایک مضبوط لیڈرشپ ہے. فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کو بار بار وہ ذکر کرتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہ بڑا بہادر ہے, بڑا بولڈ ہے, ٹف لیڈر ہے. تو اٹ مینس کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ یہ وہ ملک ہے جس کو بھارت کے خلاف جنگ میں اپر ہینڈ حاصل تھا. انہوں نے جہاز بھی گرائے لیکن پھر بھی یہ سیز فائر کے لیے تیار ہے. اور ٹرمپ اپنے آپ کو پیس پریزیڈنٹ کہتے ہیں. اور کل پرائم منسٹر نے بھی کہا کہ آپ نے, اور یہ بات سچ بھی ہے, کہ اگر یہ امریکہ سیز فائر نہ کرواتا اس وقت پاکستان کا اور انڈیا کا, تو ظاہری بات ہے ہم جس طرح بمبارڈمنٹ کر رہے تھے ان کے لیے بڑی مشکل ہو رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ریلیونس بڑی ہے اور ہم اپنے نیشنل انٹرسٹ پہ کھڑے ہیں جی. ہم کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم فوج بھیجیں گے اور ہم حماس کے خلاف ہوں گے. آپ دیکھیں پاکستان نہ فوج بھیج رہا ہے ابھی تک, اور ملکوں نے فوج کا کہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے ایک ہی بات کہی ہے کہ ہم حماس کی ڈی ملٹرائزیشن میں کسی قسم کی سپورٹ نہیں کریں گے. ہم اگر اپنی فوج بھی بھیجیں گے, ہماری ریلیونس اگر انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس میں ہے تو وہ یو این سیکورٹی کونسل ریزولوشن کے تحت جو ہے وہ ہوگی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری, اور کل جب پرائم منسٹر نے بات کی تو جو ہے وہ بھارت کا جو ایگریشن ہے اس کا بھی ذکر کیا. تو ہمارا جو موقف ہے وہ گلوبل سٹیج پہ سنا جا رہا ہے. بورڈ آف پیس میں ہمیں ایک امپورٹنٹ پلیئر کے طور پر, خاص طور پہ آپ کو پتا ہے کہ جو 8 مسلمان ملک ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم نے اس کو جوائن کیا. اور یہی وجہ ہے کہ 8 مسلمان ملک جو ہیں جس میں سعودی عربیہ, قطر, انڈونیشیا وغیرہ ہیں, ہم سارے مل کے ایک سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں تاکہ ایک یونٹی رہے اور ایک ڈسٹنکشن بھی رہے ود ان بورڈ آف پیس کے. یہ ڈاکٹر صاحب میں کوئکلی آپ کا رسپانس, میں پروگرام ختم ہو رہا ہے, میں کوئکلی آپ کا رسپانس. ایک طرف ہم امن کی بات کر رہے ہیں یہاں غزہ بورڈ پہ, دوسری طرف امریکہ کے ایران کو جس قسم کی دھمکیاں اور ایران کے جواب ہیں, ایک خطے میں پاکستان کے لیے یہ بھی کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو یقینی طور پر پاکستان افیکٹ ہوتا ہے کیونکہ ہم ہمسایہ ملک ہیں. اس پہ کیا صورتحال اگلے آنے والے دنوں میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں صرف پاکستان تو متاثر نہیں ہوگا, اس میں تو بہت اور بھی جو مسلمان ملک کے خطے میں وہ بھی متاثر ہوں گے, پہلی بات. دوسری اس میں یہ بھی بات تھوڑی سمجھنے والی ہے. دیکھیں کہ جو ابھی ایران اور امریکہ کے مذاکرات بھی ہو رہے ہیں, لیکن پریشانی والی بات یہ ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر 250 کے قریب جو امریکہ کے جو کارگو ملٹری پلینز ہیں وہ مڈل ایسٹ اور یورپ میں لینڈ کیے ہیں, جن میں لوگ بھی ہیں, اسلحہ بھی ہے, ملٹری ہارڈ ویئر بھی ہے. قطر اور جارڈن کی جو امریکہ کی ملٹری فیسلٹیز ہیں وہاں پہ ان کے جو جہاز ہیں, فائٹر جیٹس ہیں, وہ بھی لینڈ کر رہے ہیں. تو اٹ سیمز کہ وہ جسے کہتے ہیں نا, ٹرمپ صاحب پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایران جو ہے وہ ہماری بات نہیں مانتا تو ہم جو ہے وہ اٹیک کر سکتے ہیں. لیکن اور کہا یہ جا رہا ہے کہ وال اسٹریٹ جرنل پہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ خاص طور پہ جو ملٹری انسٹالیشنز ہیں اور سیکیورٹی آفیشلز کو ہٹ کریں گے تاکہ ایران کی جو کیپیبلٹی ہے بالکل ہی ختم ہو جائے. بیسیکلی تو وہ چاہتے ہیں کہ اس وقت خطے میں عدم توازن کی صورتحال ہو سکتی ہے. ایک طرف امن کی بات ہو تو دنیا میں امن ہی جو ہے وہ ہوگا تو حالات بہتر ہو سکتے ہیں.